السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء علم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں فاروق پٹھان آج اسلام کی بقا کے 10 دن کی 9 محرم الحرام کی ویڈیو کے لیے حاضر ہوں۔ ہم نے اسلام کی بقا کے 10 دن 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک ویڈیو کی ہے۔ ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی اور ڈیلی روزانہ ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا جاتا تھا کہ کربلا میں جو مدینے سے قافلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑا ہے، کب کربلا پہنچا، کب آگے چلا، کب کون سا واقعہ پیش آیا، آپ کے گھوڑے کو سب سے پہلے آپ کے قافلے کو کس نے روکا، کس کی طرف سے حکم ہوا، اس کی واقع کربلا ہونے کی وجہ کیا تھی، یزید کیا چاہتا تھا، حضرت امام حسین کیا چاہتے تھے، کس کی خلافت تھی، کس کی طرف سے دی گئی تھی، کس کو دی گئی، یہ ہم نے پچھلی 8 محرم الحرام کی ویڈیو تک بتایا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے سگے بھائی محمد دانیال انور خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ روح بھائی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آ کر اپنی چند باتیں کہنے کا موقع دیا، لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اپنے نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب بزرگوں کے صدقے، ان سب کے وسیلے سے آپ کے چینل کو ترقی دے اور آپ کو بھی بہت بہت ترقی۔ آمین آمین ثم آمین آمین۔ میں صرف ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ہمارا نیریٹو جائے، جو اس وقت ہمارے فرقے چل رہے ہیں، جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے وہ حق ہے، وہ بجا ہے۔ آپ نے آخری خطبے میں فرما دیا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا ہے کا مطلب ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد دین میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ جتنی آپ کی احادیث ہیں، جتنے آپ کے صحابی ہیں، الف ابو بکر سے لے کر علی کے یہ تک، ہر صحابی نبی پہ ہمارا ایمان ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ہر صحابی نبی پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور کربلا کی بہت دکھ بھری داستان ہے۔ میں نے جو جتنا علم حاصل کیا ہے، جو اپنے ماں باپ سے ملا ہے، جو کتابوں میں پڑھا ہے، جتنا بھی علم تو ناقص نہیں ہوتا، انسان ناقص ہوتا ہے، مجھ ناقص سے جتنا ہو سکا ہے، جو مجھے علم تھا میں نے وہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور الحمدللہ دیکھنے والے ناظرین کی طرف سے بھی اچھا رسپانس ہے۔ اور آج آپ کو بلایا گیا ہے کہ ہم 9 محرم کی ویڈیو کریں، اور 9 محرم میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے۔ ہم حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پہنچے تھے 8 محرم الحرام کی ویڈیو میں۔ آگے میں آپ سے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں چند کلمات چاہوں گا کہ آپ حضرت امام حسین کے بھائی تھے، اور بھائی آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عباس علمدار کا مقام کیسا تھا۔ ایک مشہور زمانہ ایک شعر تھا کہ ایک شخص سے کسی نے کہا کہ ایسے ہی کوئی بہت اچھا درویش انسان تھا، اس نے ایک سے پوچھا کہ ایک چہرے پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا جی ایک چہرے پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ کہتا ہے پکی بات ہے 2 آنکھیں ہوتی ہیں؟ جی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو اچھا اگر ایک چہرے پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں تو 9 لاکھ چہروں پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہوں گی؟ انہوں نے جواب دیا 18 لاکھ۔ تو آپ کہنے لگے ایک چہرے پہ 2 آنکھیں، 9 لاکھ چہروں پہ 18 لاکھ آنکھیں، 18 لاکھ آنکھوں میں ایک خوف پیدا کر دینے والے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ 18 لاکھ آنکھوں میں ایک ہستی خوف پیدا کر دے، اس ہستی کو حضرت عباس علمدار کہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کی شان اقدس میں اور کربلا ریلیٹڈ
آگے دانیال انور ہمیں بھائی بتائیں گے، میرے بڑے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دیں جو زندگی میں یہ مخلوق کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہمارے پیر، ہمارے جو بھی ہمارے اپنے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کی طرف سے ہمیں جو بھی سبق ملا ہے ہم وہ آگے لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں۔ اب مولا عباس کی شان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا اصل میں ہے کیا چیز؟ واقعہ کربلا دو شہزادوں کے بیچ میں جنگ نہیں ہے۔ واقعہ کربلا ہونے کی مین وجہ اور مین بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کیا جائے۔ یزید پلید چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو وہ نہیں مانتا تھا، اور اپنے ارد گرد کے جو اس کے وزیر تھے، مشیر تھے، ان لوگوں سے بھی کہتا تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں ماننا، اور وہ یہ بات واضح طور پر کہتا تھا، اور اس کی کئی لوگوں سے ہمیں گواہی ملی ہے کہ وہ واقعتاً ایسا کہتا تھا، یہ صرف کتابوں تک موجود نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 9 محرم ہے، اور بچے پیاس کی شدت سے بتاب ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، رات کو وہ چلے گئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر شہید ہو چکے ہیں۔ بچوں سے پانی کی شدت اور پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ میں پانی لے آؤں، آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی بھی ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، ہم ابھی بھی انتظار کریں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت ڈال دے، اور شاید وہ جو ہے ہمارے پاس کوئی امن و سلامتی کا پیغام لے آئے۔ لیکن بچوں کی شدت سے نڈال ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے پانی لانے کی اجازت مانگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ وہ لوگ بہت ظالم ہیں، 1000 لوگوں کی فوج کا منہ پیش وہاں پر لگی ہوئی ہے، لیکن آپ نے مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ کہنے پر آپ نے اجازت دی۔ حضرت مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریائے فرات پر گئے تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو سب لوگ مانتے ہیں، جنہوں نے اپنے ایک وار سے پورا خیبر اکھاڑ دیا تھا، آج میں ان کا بیٹا آیا ہوں پانی لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہاں پر لوگوں نے آپ کو پانی لینے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کی یہ ساری باتیں بتانے کے باوجود بھی آپ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کی بات کیا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ان سے، حضرت امام حسین کی بات کی ان سے۔ حضرت علی اصغر کا کہا گیا کہ بھئی میں پانی لینے کے لیے کسی کے لیے نہیں آیا، ننھے بچے جو کہ اون محمد اور حضرت علی اصغر ہیں، ان لوگوں کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اگر ان کو پانی نہ ملا تو ان کی موت زندگی کا معاملہ ہے، لیکن ان ظالموں نے پانی نہیں لینے دیا۔ آپ نے پھر بھی، وہ لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور وہ لوگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، تو آپ نے جب آپ وہاں پر دریائے فرات پر پہنچے، آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا، سامنے سے کوئی بھی وار نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی تھی کہ آپ 18 لاکھ لوگوں کو اکیلے جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے پیچھے سے وار کرنے نہ چھوڑے۔ آپ نے مشکیزہ بھرا، تیر مارے، اور ان کا سارا پانی جو ہے وہ گرا دیا۔ آپ نے پھر بھی نہیں، آپ کے پاس کم و بیش 6 مشکیزیں تھے، آپ نے پانی بھرنے کی کوشش کی، لیکن ہر مشکیزے کے اوپر تیر مار دیا گیا۔ ایک مشکیزہ بھر کر آپ گھوڑے پر بیٹھے تو آپ کے ایک بازو کے اوپر وار کیا گیا پیچھے سے، آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ آپ نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ شاید اجازت مل جائے کہ ان سے جنگ کر لو، لیکن امام نے پھر بھی فرمایا کہ صبر کرو، نہیں لڑنا۔
آپ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑ لیا، پھر حضرت کسی نے پیچھے سے وار کیا، دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا، مشکیزہ نیچے گر گیا، مشکیزہ نیچے ہاتھ سے گر گیا۔ آپ گھوڑے سے اترے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسین خیمے کی طرف سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے پانی جاری ہے۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں سے اٹھایا اور اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگے تو پیچھے سے گردن پر وار کیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ بہت دکھ بھری داستان ہے۔ 9 محرم الحرام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عباس علمدار کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے کربلا کی داستان کو، جو بیبیوں کے لیے 2 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے اور خیمے دور دور لگا دیے گئے، ابھی سب کی شہادتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ کبھی ایک صحابی نبی کے بیٹے کو بھیجا جاتا ہے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو بھیجا جاتا ہے، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بھیجا جاتا ہے، کبھی کسی خلیفہ کسی صحابی رسول کو بھیجا جاتا ہے، کبھی کسی صحابی رسول کو بھیجا جاتا ہے۔ 72 لوگ کربلا سے تشریف لائے ہیں، مدینہ سے کربلا تشریف لائے ہیں۔ کربلا میں موجود شہادتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ موجود ہیں اور اپنے نانا کے دین کی جو اصل وجوہات ہیں ان کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت حر ایک مرتبہ یزید کی طرف سے آتے ہیں، لیکن جب اپنے معاملات کو بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے کی جانب سے مدینہ میں آپ کو خط بھیجے گئے تھے، جو ڈھیر لگایا گیا تھا، وہ ڈھیر آپ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر وہ خط حضرت حر کو پڑھاتے ہیں۔ جب حضرت حر وہ خط پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے جو خط آئے ہیں دکھائے ہیں وہ حق کیا ہے؟ حضرت امام حسین سے حضرت حر فرماتے ہیں کہ وہ حق کیا ہے، آپ نے حق فرمایا ہے۔ تو اب آپ، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ کا سر یزید کے دربار میں سب سے اونچی جگہ سے نیچے پھینکا جا چکا ہے۔ جن 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت لی تھی، ان لوگوں کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کے سر کو اوپر سے نیچے پھینکا جا رہا ہے۔ ان کے بیٹے کے لاشوں کو، 2 بیٹے بھی آپ کے ساتھ شہید کیے گئے، ان کے بیٹوں کی لاشوں کو ان کے سامنے اٹھا کے پٹخا جا رہا ہے، ان پہ چھڑی سے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پہ تم بیعت لیتے تھے۔ اب یزید حکمران نے جب حکم دیا ہے، وہ اپنی جان میں سوچتا تھا کہ بس میری حکومت ہے، میرا وقت ہے، کبھی یہ وقت ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ میری بادشاہی رہے گی۔ اور اس کی تو ہر نیریٹیو بھی اس کا بہت الگ تھا، اسلام مخالف تھا، اسلام کے حق میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ بنو امیہ کے ساتھ انہوں نے وہ پرانی جو جنگ بدر سے پہلے کا دور تھا، وہ دور والی رسومات دوبارہ چاہتا تھا۔ جو جنگ بدر سے پہلے کے جو معاملات تھے، یزید وہ والے معاملات چاہ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے ویسے ہی قانون جو ان کے باپ دادا میں تھا پہلے، وہ والا قانون واپس لے آیا جائے۔ وہ اپنے باپ داداؤں کی پیروی چاہتا تھا، لیکن جو اللہ نے اور اللہ کے آخری نبی الزماں ہمارے آقا و مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو حضرت جبرائیل امین وحی لے کر آتے رہے ہیں، جو قرآن پاک ہے وہ حق ہے، جو قرآن پاک کے بعد حدیث مبارکہ ہیں وہ ہم سب کا ایمان ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کی روح سے جو دین تھا، جو حضرت امام حسین کو ملا اور ان کے وسیلے سے آگے ہم سب کو مل رہا ہے، حضرت امام زین العابدین سے آگے ہم سب کو مل رہا ہے، وہ دین حق دین ہے، وہ دین سچ دین ہے۔ لیکن یزید اس دین میں آگے تبدیلیاں چاہ رہا ہے۔ کربلا کے اہل سادات، اہل قرابت، جن کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے، جن کا جگہ جگہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اہل قرابت سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرو۔ تشریحات بتا رہا ہوں، قرآن کے لفظ نہیں بتا رہا، تشریحات بتا رہا ہوں۔ تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ محبت کے معاملات رکھو، ان کے ساتھ محبت کے معاملات رکھو، رسول کی بیٹیوں کے ساتھ عزت والے معاملات رکھو۔ لیکن یزید اس کی مخالفت چاہ رہا ہے، یزید کو صرف اپنی بادشاہت عزیز ہے۔ اب آگے 10 محرم الحرام میں
اب جو آگے کے سارے معاملات ہیں وہ 10 محرم الحرام کی نشریات میں ہوتا ہے. نشریات میں ہم وہ آپ کو بتائیں گے 10 محرم کو. پھر آگے حضرت علی اکبر، حضرت مولا علی اصغر، حضرت امام حسین اور جتنے بھی صحابیات آگے آپ کو شہید کیا گیا. ایک ایک کر جا رہے ہیں اور مولا کے پاس، مولا کائنات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان لوگوں کے لاشیں گھوڑوں کے اوپر رکھ کر واپس بھیجے جا رہے ہیں. یزید کے ساتھ جو تھی جنگ وہ صرف یہ تھی کہ یزید چاہتا تھا کہ نبی کی سنت کو بند کر دیا جائے، نبی کی سنت کو ختم کر دیا جائے. وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اہل بیت میرے ساتھ مل جائیں اور میں کہوں کہ یہ بیٹا پر بیٹی حلال ہو گئی ہے، یہ کہتے ٹھیک ہے تو میں بھی مان جاؤں. یہ میں کہوں کہ اذان بند کر دی جائے تو یہ کہے ٹھیک ہے، جو کہ مولا کو قطعی منظور نہیں تھا. آپ نے شہادت نوش کر لی لیکن آپ نے نبی کی سنت کو جو کہ انکاری تھے ان لوگوں کو ایک زوردار شناٹے دار تھپڑ رسید کیا. آپ نے اپنے آپ کو تو قربان کر لیا لیکن نبی کی سنت کو بچا لیا. اصل میں یہی اسلام کو بچانے والی باتیں ہیں. یہ آج مولا کائنات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہی ہمیں یہ اسلام، دین اسلام ہمیں صحیح حالت میں مل رہا ہے. ورنہ یہ یزید اور اس کے پیروکار جو فاسق لوگ ہیں جن کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عبقری کتاب کے اندر بار بار لکھا ہے کہ یہ فاسق کی نشانی ہے، یہ فاسق کی نشانی ہے. وہ یہی فاسق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے اگلے دن سے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ ہم مسلمانیت کو ختم کر دیں گے، جو مختلف طریقوں سے چاہتے تھے کہ مسلمانیت کسی بھی طریقے سے ختم کر دی جائے. یہ یزید انہی کا ہی پیروکار تھا، انہی کی یہ چاہتا تھا. اس نے باقاعدہ اپنے محل کے اندر کئی دفعہ یہ باتیں کی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کر کر دکھاؤں گا. لیکن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اور ان کی شہادت کے بعد جو چند معاملات ہم کل کی نشریات میں بتائیں گے، ان معاملات نے یزید کو ختم کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو جو ننگا کیا گیا ہے. میں تو اپنے سخت الفاظ میں یہی کہوں گا کہ اس کو جس طرح سے ننگا کیا گیا اور اس کو جو کہ ثابت کیا گیا ہے وہ آج سب دنیا کے سامنے ہے. حسین تو پھر بھی زندہ ہے اور یزید ختم ہو چکا ہے اور حسین تھے ہیں اور رہیں گے اور نبی کی سنت تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. دین اسلام تھا ہے اور اسی طرح پلتا پھولتا رہے گا. اختتام پہ ایک شعر کہوں گا، خدا کے ہونے کی تصدیق لا میں شامل ہے، خدا کے ہونے کی تصدیق لا میں شامل ہے، وہ لا فقط کربلا میں شامل ہے، وہ لا فقط کربلا میں شامل ہے کہ کربلا میں وہ لا کا مقصد بتا دیا گیا ہے. کربلا میں وہ لا کا جو ایک آپ نے مقصد کربلا میں جو جانے کا مقصد تھا، جو وہاں پہ بتانے کا مقصد تھا، وہ آج ہم سب مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں مولا کی نسبت سے، گھر گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں مولا کی نسبت سے، گھر گھر میں عزت سیب ہیں مولا کی نسبت سے. آج ہم خوشحال بیٹھے ہیں مولا کی نسبت سے، آج بیٹیاں خوشحال ہیں مولا کی نسبت سے، آج گھر گھر میں امن ہے مولا کی نسبت سے. یہ ساری برکتیں ہیں مولا کی نسبت سے. آج ہم زندہ ہیں مولا کی نسبت سے، آج ہم کھا رہے ہیں مولا کی نسبت سے، آج ہم جی رہے ہیں مولا کی نسبت سے. یہ رنگ روپ، یہ جوڑے، یہ سب رنگ و روپ، عروج، ذات، رنگ، نسل، آپ نے یہ سارے تفرقات ختم ہوئے حضرت مولا امام حسین کے توسط سے. اگر آپ نے یہ جو حق ادا کر دیا ہے اپنے نانا کے دین کا، یہ تو یزید کی حکومت تھی 2 پل کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. ابھی یہ صدیاں زمانہ تا قیامت حضرت امام حسین کا رہے گا. بے شک انشاءاللہ 10 محرم الحرام کی آپ کو نشریات میں ہم آگاہ کریں گے کہ آگے کربلا میں کون کون سے واقعات پیش آئے. اور 10 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہونے کے بعد
حضرت بیبیوں کو، حضرت زینب بی سلام اللہ علیہ کو ہم غلیظ پلیت لوگ ہیں، ہم بیبیوں کے نام اپنی زبانوں سے کیا ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو ہم سب کو معاف فرمائیں کہ ان بیبیوں کو کس طرح سے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا۔ آپ کا خطبہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جن کو پتہ ہے وہ ان کے دل میں خوف خدائی اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ہم 10 محرم کی ویڈیو میں خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی بتائیں گے۔ یزید نے لوگوں کو طرح طرح کی لالچیں، سلطنت اور مختلف عیاشیاں دے کر ان کو اسلام سے منحرف کیا ہوا تھا، جو کہ امام اس کو پتہ تھا ایک طرف 72 لوگ ہیں، دوسری طرف 9 لاکھ کی فوج ہے اس کی۔ کیوں چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ حق جو ہے وہ امام حسین ہے، میں تو غلط کر رہا ہوں، اس کو یہ پتہ تھا، اور وہ مختلف لوگوں کو دولت، نشے اور لالچے دے کر ان سے یہ سارا معاملہ کروا رہا تھا۔ اس کا مین زندگی کا مقصد بس یہی تھا کہ میں ان کو اگر ختم کر دوں گا تو دین ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے اس کا کچھ بس نہیں چلا۔ اب ویڈیو کے اختتام پہ ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کروں گا۔ گفتگو کے دوران کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا، ہمارا بولنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھر کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، اپنی اولادوں کے معاملات میں دین حسین ابن علی اور آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اور اب مولا امام حسین کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ویڈیو سے اجازت چاہوں گا۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر سارے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، ترسے حسین آب کو جو میں کہوں تو بے ادب،
ترسے حسین آب کو جو میں کہوں تو بے ادب لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر عشق میں کیا لٹائی ہے عشق میں کیا بچائی ہے عشق میں کیا لٹائی ہے عشق میں کیا بچائی ہے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر اور دانن بھائی ایک آخری بہت بڑا خوبصورت شعر ہے اور اس کے بعد مقطع پیش کروں گا اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے آل نبی نے لکھ دیا سب نے جواب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سب نے نصاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا دیپ ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا دیپ ایسی کتاب ریت پر گل
فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر. وہ محرم الحرام کی ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کریں گے انشاءاللہ. 10 محرم الحرام کی یہ محرم اسلام کی بقا کے 10 دن کی ٹرانسمیشن کا 10 محرم الحرام کی نشریات کے بعد اختتام کریں گے. اور واقعہ کربلا جو ہم نے بتایا ہے پوری ریسرچ کے ساتھ بتایا ہے, کوشش کی ہے کہ آپ کو حق بتا سکیں. آگے آخری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون لوگ تھے, کن کی اولادیں تھیں جو حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے رہے, اور کون تھے کن کی اولادیں تھیں جنہوں نے غرق ہونا ہے روز قیامت. جو دنیا میں بھی غرق ہے روز قیامت بھی غرق ہونا ہے. آپ کو انشاءاللہ 10 محرم کی ویڈیو میں وہ سب کچھ بتایا جائے گا. ویڈیو کے دوران, کلام کرنے کے دوران جو بھی ہم نے اور ہمارے بڑے بھائی نے جو بھی واقعات اور ویڈیو بنائی, کلام پڑھے, اللہ کے حضور جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو معافی کے طلبگار. آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے روز آپ سے ملاقات ہوگی, اور ہماری ویڈیو کو اور اسلامک ریلیٹڈ جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو, جو معاملات آپ کو نہیں پتہ, دینی معاملات, کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہڈن ہوتے ہیں, جو آپ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے, وہ معاملات آپ ہمارے نیچے کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں, آئی بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں آپ وہ کمنٹ مینشن کریں. ہم انشاءاللہ آپ کو پرسنلی ای میل کریں گے, اور اس جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کا آپ کو اسلام کی روح کے مطابق ریفرنس کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے گا. جو آپ کو دینی معاملات میں کسی چیز میں کوئی دشواری ہے, کوئی واقعات, کوئی معاملات آپ کو نہیں پتہ یا سمجھ نہیں آتی, یا کوئی چیز کنفرم کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں میسج کریں, ہم آپ کو بذریعہ ای میل آگاہ کریں گے. اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم اپنا ای میل ایڈریس اور ڈیٹیلز وغیرہ مینشن کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ ہمیں جو بھی ہماری کوئی مسٹیک ہے آپ ہمیں وہ بھی بتا سکتے ہیں, ہم اس کا بھی پراپر انشاءاللہ آگے اس میں دیکھیں گے اور خیال رکھیں گے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا, پڑھنا, دیکھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. السلام علیکم. لبیک یا حسین.